پروگرام حیات جاویدہ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کے میزبان رومائلش نذیر۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے محترم جناب پاسٹر روبنسن گل کے توسط سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آج کے اس دوسرے پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور پاسٹر جی سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ لیکن پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت چیز کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، روبنسن بھائی کی لکھی ہوئی یہ خوبصورت کتاب کاغذی محل۔ تو روبنسن بھائی پہلے ہمیں آپ اس کتاب کے بارے میں بتائیے۔ جی رومائلش، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو کہانی گوئی ہے یا کہانی نویسی ہے، یہ انسان کی تاریخ سے یا آغاز سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور کہانیوں کے انداز میں انسان سیکھتے آئے، نسل انسانی نے ترقی کی، اور خداوند کا شکر ہے اس توڑے کے لیے، صلاحیت کے لیے کہ کہانیوں کے ذریعے سے میں بعض اوقات اخلاقی اسباق، روحانی اسباق جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ کہانیاں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ ایک ایسا اثر ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے اندر تبدیلی کا یا ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ سو ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ یہ کتاب کاغذی محل جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو نام کا مسیحی کہلاتا ہے، اور جھوٹ کا سہارا لے کر وہ اپنے کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور کاروباری زندگی میں بھی اسی طرح سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کو بھی وہ مذاق سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ ہوشیار ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے انجام تک پہنچا، کیسے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، کون کون سے واقعات ہوئے۔ سو اس کہانی میں مختلف مشاہدات اور جو واقعات ہوتے ہیں زندگی کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ تحریر کی۔ آپ کو یہ کتاب مسیحی شاہد خانے سے MIK جو لاہور میں ہے وہاں سے آپ کو یہ مل سکتی ہے، اور آپ کسی بھی بک سٹال سے جو MIK کی جانب سے ہوتا ہے آپ اس کتاب کو خرید سکتے ہیں۔ بہت شکریہ روبنسن بھائی۔ ہم لوگ پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے شارٹ کٹ پر، اسی حوالے سے میں نے بہت سی کوٹیشنز نکالی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین ان کوٹیشنز کو سنیں۔ جی ضرور، شیئر کیجیے۔ نمبر 1، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ناکامی کے لیے بہت سے شارٹ کٹ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ نمبر 3، مسائل کے درست اور صحیح حل وقت، تحمل اور تکلیف کا تقاضا کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ نمبر 4، کھلاڑی جانتے ہیں کہ چوٹی تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتے، وہ پہاڑ پر ایک ایک قدم کر کے چڑھتے جاتے ہیں۔ اینڈ نمبر 5، ایسی جگہ جو انتہائی خوبصورت اور قابل دید ہو، وہاں تک کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، بہت سے لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بہترین شارٹ کٹ دراصل بہت طویل راستہ ہے اور 2 لفظوں پر مشتمل ہے: محنت کریں۔ بہت ہی خوبصورت تھا یہ، اور میرا سب سے زیادہ فیوریٹ ہے۔ تو جی روبنسن بھائی، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ رومائلش، آپ نے یہ تمام کوٹیشنز یا جو دانا لوگوں کے اقوال ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے، اور ناظرین جو اقوال یا جو دانائی کی باتیں ہوتی ہیں یقیناً وہ لوگوں کے تجربات، ان کے مشاہدات اور جن ایکسپیرینسز میں سے وہ گزرے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ضرور کوٹیشنز کو پڑھا کیجئے، یاد رکھا کیجئے، اور ان سے بھی مدد ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے سامنے کرائٹیریا یا سب سے بڑا پیمانہ یا بنیاد ہے جس کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ کلام مقدس ہے، اور رومائلش کلام مقدس کی آیات بھی اقوال کی طرح ہیں، اور میری خوبصورت کتاب جو ہے میرے لیے بڑی فیورٹ کتاب کلام مقدس میں، پورا کلام ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن امثال کی کتاب جو ہمیں روزمرہ زندگی کے بارے میں حکمت کی باتیں سکھاتی ہے، دانائی کی باتیں سکھاتی ہیں، اور سلیمان بادشاہ جس نے خدا سے حکمت مانگی اور حکمت کا وہ طلبگار تھا، خواہشمند تھا، اور خدا نے یقیناً اسے دانائی بخشی۔ اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ امثال کی کتاب کو پڑھنا آپ اپنا ایک معمول بنائیں،
31 ابواب پر یہ مشتمل ہے، 31 چیپٹرز ہیں اس کے، اور اگر آپ روزانہ بھی ایک پڑھیں تو ایک ماہ میں آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل کو بھی پڑھیں مکمل، پیدائش سے مکاشفہ تک، لیکن خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ امثال کی کتاب میں 19ویں باب کی اگر آپ دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے، جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہم اس سیریز میں سیکھ رہے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے اور زندگی کے مختلف معاملات میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، خدا کے وقت کا انتظار نہیں کرتے، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ناظرین یقیناً ہمیں دکھ میں سے، تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سے ایسے پھندے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ رومائلش کلام مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں، امثال کے علاوہ ہم جب زبور میں پڑھتے ہیں، زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی آپ کو راہ کا تصور ملتا ہے، اور راستے کی جب آپ بات کرتے ہیں، اگر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو اس میں آپ کو ہیڈ لائٹس کی، آپ کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کلام مقدس ہے جو ہمیں وہ روشنی، وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ ہم کسی انجان راستے میں بھٹک نہ جائیں، کسی گڑھے میں نہ گر جائیں۔ امثال میں ہی ایک اور آیت ہے کہ 21ویں باب کی 5ویں آیت میں، امثال 21واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے، ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے، یعنی وہ محتاج ہو جاتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں جلد بازی سے گریز کرنے کا درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، شارٹ کٹس کو اوائڈ کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور جب زندگی کے مختلف راستوں کی یا راہوں کی بات کی جاتی ہے تو یہی کلام مقدس ہے جو ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ امثال 3 باب اس کی 6 آیت میں مرقوم ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کو جب ہم پہچانتے ہیں، اور اس نے اپنے بارے میں کیا کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور بہت دفعہ ہم سنتے ہیں اس آیت کو اس طرح سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ابن خدا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اور جو آسمان سے زمین پر آ گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور وہ جب اس بات کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں، اور اسی باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، وہ باپ کے دائیں ہاتھ سربلند ہیں۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ راہ میں ہوں، یعنی وہی راستہ بھی ہیں، وہی رہنما بھی ہیں، اور وہی ہماری منزل بھی ہیں۔ اور اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے کہ کلام مقدس کو جس کو روشنی کہا گیا ہے، جس کو قدموں کے لیے چراغ کہا گیا ہے، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، جو خدا کا کلام تھا، جو خدا کا کلمہ تھا، وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے ہم متعارف ہوتے ہیں خداوند یسوع مسیح سے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم مسیح یسوع کو درست تناظر میں اور درست جو ہمارا ویو ہے اس طرح سے دیکھ سکیں۔ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، اور ایک اچھا لیڈر دیکھتے ہیں۔ بہت سے مسیحی بعض اوقات اس کو محض ایک شافی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ صرف شفا دینے والا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں ناظرین کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہماری اچھی رائے ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رائے درست بھی ہو۔ جو درست رائے ہے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے اور خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ اس نے خود کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، زندگی بھی اسی میں ہے،
ہمیشہ کی زندگی بھی اسی میں ہے، سچائی بھی اسی میں ہے، حق بھی اسی میں ہے، اور آج دنیا ان تمام چیزوں کی تلاش میں ہے۔ فیصلہ سازی کرنا ہے کس راستے پر جانا ہے، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، زندگی کیا ہے، اور زندگی کے علاوہ پھر جو آگے کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، کسی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح خود ان باتوں کا جواب ہے۔ اور یہی خوبصورت بات ہمیں مسیحیت میں نظر آتی ہے کہ آپ مسیحیت میں سے خداوند یسوع مسیح کو نکال دیں تو یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ دیگر تمام عقائد، دیگر تمام مذاہب، اگر ان کے بانی کو، ان کے اس مذہب کو یا اس دین کو یا ان تعلیمات کو پھیلانے والے کو آپ نکال بھی دیں تو وہ تعلیمات جو ان کی توں قائم رہیں گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اگر وہ نہیں تو پھر مسیحی ایمان بھی نہیں۔ اس نے کہا مجھ پر ایمان رکھو، اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں۔ اگر ہم درست راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم سچائی کی جستجو کر رہے ہیں، حق کو جاننا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں زندگی چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، کثرت کی زندگی چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جاننے میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور جس کو تو نے بھیجا اس کو جانے۔ خداوند یسوع مسیح ہے جس کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم خدائے واحد کو، خدائے برحق کو بھی جان سکتے ہیں۔ اور دراصل جو آج ہمارا ٹاپک ہے، خاص جو ہمارا پہلو ہے شارٹ کٹس کے حوالے سے، وہ ہے ہماری روحانی زندگی میں یا روحانی سفر میں جب ہم شارٹ کٹس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سو روحانی زندگی میں شارٹ کٹس کس قدر خطرے کا باعث بنتے ہیں، اس پر آج ہم غور کریں گے۔ تو روبنسن بھائی یہاں پر ذرا سی وضاحت کرتے چاہے کہ کیا روحانی زندگی سے مراد ہماری مذہبی زندگی ہی ہے؟ بڑا اچھا کویسچن آپ نے پوچھا رومالش۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ بہت دفعہ ہم روحانیت کو مذہب سے مکس کر دیتے ہیں۔ روحانی زندگی کا ہماری مذہبی زندگی سے ناظرین تعلق نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، لیکن ہمارا مذہب ہماری روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، یا مذہب کے ذریعے سے ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم مذہب پرستی کی طرف، انتہا پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی درست سمجھتے ہیں اور باقیوں کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی راہ ہے اور وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا، نجات کا وہی راستہ ہے۔ اور جو ہماری مذہبی زندگی ہے وہ تو ہمارے جو رسم ہیں یا جو ریچولز ہیں، جو ہمارے مذہبی رسومات ہیں، ان کی ادائیگی یا کچھ چیزیں ہیں، پیٹرن، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہم اس کو مذہب کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ریلیشن شپ ہے، یہ دراصل ریلیجن نہیں بلکہ ایک تعلق ہے جو انسان کا خدا کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے بنتا ہے، اور تب ہی ہم یہ کہنے کی جرأت حاصل کرتے ہیں کہ خدا میرا آسمانی باپ ہے، اس کو ہم آسمانی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، ورنہ یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے۔ روبنسن بھائی یہاں پر میرا ایک کویشچن ہے، کیا مسیح یسوع کے ذریعے خدا تک پہنچنا بعض لوگوں کو آسان نہیں لگتا کہ بس مسیح پر ایمان لائے اور خدا یسوع کے پاس پہنچ جائے؟ رومائلش بعض اوقات یہ بڑا آسان لگتا ہے واقعی، اور بظاہر بھی بڑا آسان لگتا ہے کہ محض ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آئیں، اور جیسے رومیو کے خاتمے بھی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ سو مسیح کا کلام کیا ہے اور مسیح یسوع کیا ہے جو خود مجسم کلام ہے، اس پر ایمان لے کر آنا، اس کی خوشخبری کو سننا، اور پھر ہم بچائے جاتے ہیں، پھر ہم ایماندار کہلاتے ہیں۔ بالکل درست آپ نے کہا کہ بظاہر یہ بڑا شارٹ کٹ معلوم ہوتا ہے، اور شیطان یہی خیال عام انسان میں ڈال دیتا ہے کہ یہ تو ایسے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے کہ خدا کے فضل سے تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ بظاہر آسان لگتا ہے، مگر اس نقطے تک پہنچنا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں یہ بہت مشکل ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو محض ایمان اس طرح سے نہیں لانا کہ ہاں وہ ایک شخص گزرا ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہ نبی تھا یا وہ پیغمبر تھا اور وہ اچھا تھا، بلکہ
خداوند یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور گناہ کے باعث میں خدا کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، اور یہ تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب گناہ کی قیمت ادا کی جائے گی، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ اور اسی چکر میں انسان بعض اوقات اپنے بدن کو دکھ بھی دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے آپ پر تشدد کرتا ہے کہ کسی طرح سے جو ضمیر کی آگ ہے اس کے اندر، کسی طرح سے جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو سکے، اور یہاں تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے کہ آخرکار اپنے آپ کو ہی موت کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا یا گناہ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن ذرا سوچئے کہ در حقیقت وہ اپنے گناہ گار ہونے پر ایک حتمی مہر ثبت کر دیتا ہے کہ واقعی وہ گناہ گار ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خودکشی کے باعث ابدی ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب اس نے کوئی کام کر دیا ہے جس سے اس کا مداوع ہو گیا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو نجات کا اس نے انتظام کیا، اس میں اس نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا، اس نے گناہ کی قیمت ادا کی ہے صلیب پر، اور صلیب کے دکھوں کو جب ہم گہرے طور پر سمجھتے ہیں اور اس بات پر غور و خوض کرتے ہیں کہ نسل انسانی کے گناہ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا، صلیب پر اپنی جان دی، اپنا قیمتی خون بہا دیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، میں یہاں پر ہوں اور خداوند یسوع مسیح نے جان دے دی، لیکن اس بات کو ہم ہرگز نہ بھولیں کہ وہ ہستی ہے جو خود آسمان سے آیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ بے شک وہ انسان سے محبت رکھتا ہے، بے شک وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے، لیکن گناہ گار سے محبت رکھتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار کو اس گناہ کی سزا دیتا ہے تو پھر ایک عام انسان کا انجام ہلاکت ہے، اور اگر وہ مر ہی جاتا ہے تو پھر خدا کی محبت کا تجربہ کیسے کرے گا؟ گناہ کی مزدوری جو موت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ادا ہونا ضروری تھی، اور وہ ہوئی، اور وہ تقاضا بھی پورا ہوا۔ اور میں حوالہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، رومیو کے خط میں سے بڑا خوبصورت حوالہ جو ان دونوں حقائق کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اگر دیکھیں تو وہاں پر ہم 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ 25ویں اور 26ویں آیت میں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اس بات کو اگر ہم ان آیات کی روشنی میں سمجھیں کہ جو عدل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر ہم ہی وہ موت لے لیں تو پھر خدا اگر ہمیں ہی وہ موت دے دے، ہلاکت، تو پھر ہم بچائے نہیں گئے۔ اس نے خود ایک انتظام کیا کہ ابلیس جو الزام لگانے والا ہے اس کے منہ پر بھی ایک تمانچہ ہو، اور جو پرانا سانپ ہے اس کی کھوپڑی کو کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کچل دیا اور اس پر ایمان لا کر۔ جب ہم اس سارے بھید کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، اور ہمیں انسان ہوتے ہوئے صرف اس پر ایمان لانا ہے۔ روبنسن بھائی، یہاں پر ایک سوال ہے کہ آج کل کا نوجوان کس طرح سے یسوع مسیح کو، جو کہ صرف ایک ہی راہ ہے خدا کے پاس جانے کے لیے، اس کو کس طرح سے جان سکتا ہے، کس طرح سے اسے اپنی عملی زندگی میں لا سکتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے؟ خاص ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا فوکس نوجوانوں پر ہم نے رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہونے والے نوجوان ہیں ان کو اس بات پر ایمان لانا ہے، اور جس طرح سے تموتھیوس کو پولس رسول کہتا ہے کہ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے نجات دینے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ آپ نے خدا کی رہنمائی میں اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کرنا ہے، اور خصوصاً نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ جو آپ کی کلیسیا ہے، جو آپ کے پاسبان ہیں، ان سے ضرور رہنمائی حاصل کریں۔ یہ ایک بڑا خطرہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جب ہم سرچ کرتے ہیں، اور ایون ہم خداوند یسوع مسیح کے متعلق ٹائپ کر کے جاننا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مختلف جو خیالات ہیں، مختلف جو نظریات ہیں اس کے بارے میں وہ آپ کو ملیں گے، غلط ہیں، درست ہیں۔ یہ موازنہ کرنا ایک نوجوان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور پھر بعض اوقات وہ روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے
شارٹ کٹ کا استعمال کرتا ہے اور غلط تعلیمات کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے آپ کو وہ روحانی اسکالر بھی سمجھنے لگتا ہے انہی ویڈیوز کے ذریعے سے، لیکن در حقیقت وہ کسی بدعت یا کسی غلط تعلیم میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کیجیے کہ اگر انٹرنیٹ پر یسوع مسیح کے بارے میں ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہوں تو کن باتوں سے کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں اس چکر میں، شارٹ کٹ کا جو چکر ہے آج کل نوجوانوں میں، کہیں وہاں پر پھنس نہیں جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے کویسچن میں سے ہی اس کا جواب دوں گا اور ایک خاص بات کی نشاندہی کروں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ مسیحی نوجوان ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے سچے ہونے پر آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ پہلے ریسرچ کریں کہ آیا وہی نجات دہندہ ہے یا نہیں۔ کلام مقدس پر آپ کو ایمان لے کر آنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے جو دعوے ہیں اگر آپ انہی کو، کلام مقدس کو پڑھتے ہو، اس میں سے مسیح کو پا لیتے ہیں، آپ کو وہ مل جاتا ہے پاک روح کے وسیلے سے، آپ جان جاتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کا جو تلاش کا سفر نجات دہندہ کے حوالے سے ہے وہ یہاں پر ختم ہوا۔ اب آپ کی جو ریسرچ ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں مسیحیت میں کس طرح سے آگے گرو کروں، کس طرح سے آگے ترقی کروں، اور کلسیوں کے خاتمے دوسرے باب اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھی ہے جو آیت، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت لکھا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ جس طرح سے انہوں نے مسیح کو قبول کیا اس میں چلتے رہیں، اپنی زندگی مسیح کو اگر دی ہے اس میں قائم رہیں اور جڑ پکڑتے جائیں، تعمیر ہوتے جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھیں، اپنے پاسبان سے رہنمائی حاصل کریں اور ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روز کلام مقدس کو پڑھیں، دعا کریں، خدا کے پاک روح کو موقع دیں اور اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایت میں آگے چلنے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً روحانی طور پر جو بہت سے ایسے شارٹ کٹس ہیں، بہت سے ایسے خطرات ہیں جو ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہم جلدی روحانی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو شفا دے سکتے ہیں، ہم دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ جو منفی روحانی دنیا ہے اس کا اثر ہم پر پھر ہونے لگتا ہے، اور ہم ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے بھی روحانی طور پر آگے بڑھنے کی اور دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے خطرات سے آج کا نوجوان جو ہے، اور خصوصاً جو خدمت میں بھی آتے ہیں، وہ بھی ہوشیار اور خبردار رہیں کہ دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے جو سفر ہے وہ کلام مقدس میں جڑ پکڑنا، تعمیر ہونا، چلتے رہنا، انکساری، پاکیزگی، عاجزی، ان چیزوں کو سامنے رکھیں، فروتنی سے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں تاکہ وہ وقت پر سر بلند کرے۔ خداوند برکت بخش ان باتوں کے وسیلے سے۔ تھینک یو سو مچ روبنسن بھائی کہ آج آپ نے تھوڑے سے وقت میں لیکن بہت ہی اہم ٹاپک پر ہمارے ناظرین کی توجہ دلائی کہ شارٹ کٹ ہماری زندگی میں دراصل ہے ہی نہیں، ہمیں صرف خداوند کے کلام پر اپنا دھیان اور گیان لگانا ہے۔ اگر ہم اس سے لپٹے رہیں گے، شاگرد والا دل ہمارے اندر ہوگا تو ہم ضرور شارٹ کٹ سے گریز کریں گے، اسے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ یاد رکھیے کہ روحانی نشوونما کے لیے بھی شارٹ کٹ کی کوئی اہمیت نہیں، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، خدا کو وقت دینا ہے، دعا میں بڑھنا ہے، تاکہ خداوند کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزاریں گے خداوند اتنی ہی طرف ہماری طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھا تو میں تیری طرف آؤں گا۔ بے شک آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سی برکت حاصل کی ہوگی اور آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس پروگرام میں کوئی سوال ہم سے کرنا ہے یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے تو اسکرین پر دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔